وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج تاریخ کے حساب سے دیکھا جائے یوم آزادی کا مبارک دن بھی ہے۔ یہ آزادی سارے ہندوستان کی خوشی کا باعث ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے لیے یہ آزادی کا دن نہایت خوشیوں کا دن ہے۔ اس آزادی کے پیچھے اگر ہم دیکھیں گے، کئی ہزاروں کی تعداد میں قربانیاں ہوئی، تب جا کر یہ دیش انگریزوں کے پنجے سے آزاد ہوا، اور مسلمان
ہندوستان کے جتنے باشندگان ہیں سب کو اپنی آزادانہ زندگی کے تحت رہنے کا سنہرا موقع ملا، اور دیکھا جائے تو یہ ہندوستان کی آزادی یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ شاید کسی کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، یہ آزادی کے تمام باتیں آج جمعہ کے موقع پر کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ کچھ قرآن ہو، کچھ احادیث ہو، یا کسی اور ٹاپک پر گفتگو کی جائے تو بہت بہتر ہوتا تھا، لیکن یہ آزادی کے تعلق سے اب کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر یہ تمام باتیں کیوں؟ شاید کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا، لیکن یاد رکھیں شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عادت شریفہ ہے، اس کا حکم ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چاہنے والوں کو جب فرعون سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تو پروردگار عالم ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو۔ حالانکہ فرعون کا واقعہ اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان سب کا واقعہ بہت حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے کئی سو سال پرانا واقعہ ہے۔ جب نجات مل گئی بات ختم ہو گئی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور ہم نے ان کو نجات عطا کی اور ان کے ساتھ وَنَادَيْنَاهُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ہم ان کو بھی نجات دیے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی ہم نے نجات دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے جو ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ واقعات تو ہم بارہا سنتے ہیں، میں واقعات کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا۔ ایمان والوں کو حکم ہوا کہ وہ سمندر میں چلے جائے، تو سمندر میں جیسا ہی جانے لگے تو فرعون اس کا لشکر دیکھنے لگا، ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے، تعقب کریں گے، ان کو پکڑ لیں گے اور ان کو وہیں پر ختم کر دیں گے۔ یہ ناپاک ارادے سے جیسے ہی وہ گھوڑے اندر ڈالنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کو حکم دیا کہ تو مل جا۔ تو فرعونی جتنے تھے اور فرعون سب کو سمندر اپنے اندر لے ڈوب رہا تھا، تو اس وقت وہ کہنے لگا آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اس وقت موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے، ڈوب جانے کے ڈر سے جب وہ ایمان لانے کا دعویٰ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، کیونکہ ایمان اسی بندے کا قابل قبول ہے جو موت سے پہلے اللہ کو ایک جان کر، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر جان کر دل و جان سے ماننے والا، تصدیق کرنے والا، اسی کا ایمان قابل قبول ہے۔ تو سارا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں بیان فرما دیا، اور پھر احادیث کے اندر روایتوں میں آتا ہے محرم میں جو ہم روزے رکھتے ہیں، 2 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مدینۃ المنورہ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، یہودیوں کو دیکھے کہ وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں 10 محرم الحرام کا، پوچھا گیا کہ تم کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے یہ وہ دن ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات عطا فرمایا، اسی لیے اس خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں ان سے؟ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہم سے قریب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے تم سے زیادہ تو ہم ہیں۔
اور تم ایک روزہ رکھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے، وہ 1 دن کا رکھتے ہیں 10 محرم الحرام کا، تو ہم کیا کریں گے 9 یا 10، 10 یا 11، 2 دن کا ہم روزہ رکھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ اس دن خوشیوں میں روزہ رکھنا اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ تو آزادی کا جو دن ہے، جس دن خوشی منانے سے، مبارکباد پیش کرنے سے اسلام کہیں پر بھی منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام کے اندر بالکل یہ تمام چیزیں جائز ہیں، مستحسن ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں پچھلے واقعات کو ہم دیکھیں گے تو تمام چیزوں کے اندر پروردگار عالم ان سے کہہ رہا ہے کہ اس واقعے کو یاد کرو، وہ منظر کو یاد کرو، اور اس منظر کو یاد کرنا، اس دن خوشی منانا، یہ اسلام نے کہیں پر ہم کو منع نہیں کیا۔ البتہ ایک شرط اسلام لگاتا ہے، وہ شرط یہ ہے کہ اس دن تم شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی مناؤ، شریعت سے ہٹ کر خوشی مت مناؤ۔ ناچ گانا کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، یا اپنے بچوں کو نچا رہے ہیں، یا پھر ایسے گانے گا رہے ہیں جو شریعت کے اندر اللہ اور اس کے رسول تمام کے تمام کو ایسے چیزیں کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول جس سے ناراض ہوتے ہیں، ایسی حرکتیں تم مت کرو۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سنہرا موقع دیا، تو آپ اس کے اندر خوشی منانے سے اسلام آپ کو کہیں پر بھی نہیں روکا۔ تو یہ آزادی، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہے، اس لیے کہ یہ آزادی کے پیچھے اگر تاریخ کو ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پر 1-2 علماء کے نہیں، خود انگریز لکھتا ہے 14,000 علماء کرام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ کتنے؟ 1-2 علماء نہیں، 14,000۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تاریخ لکھنے والے چلو ہمارے لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، بلکہ انگریزی تاریخ نگار یہ لکھ رہے ہیں کہ 14,000 علماء کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا، اور ان کو بد جانوروں کے اس میں لپیٹ کر، اس کی چمڑیوں میں لپیٹ کر جلایا گیا، ان کے چمڑیوں کو اکھیڑا گیا، ان کو درختوں پر چڑھا دیا گیا۔ اتنے خطرناک سزائیں ان کو دی گئی ہے۔ اور یہ علماء اکرام نے جو آزادی کے لیے لڑا ہے، تو کیا خود اپنے لیے لڑے ہیں؟ ذاتی مفاد ان کا کچھ تھا؟ سارے ہندوستان کے لیے انہوں نے لڑا۔ آج وہ تمام تاریخ کو دیکھا جائے، کہیں پر پڑھایا نہیں جاتا، کہیں پر وہ باتوں کو بتایا نہیں جاتا۔ آج وہ تمام تاریخ کو پر پردہ ڈال دیا جا رہا ہے۔ کیوں ڈال دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کی دشمنی میں اس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں سے نفرت ہونے کی وجہ سے اس پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ اور صرف ہندوستان کی آزادی میں کون تھے؟ تو گنے چنے چند لوگوں کا نام لے لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے۔ اب اس کے علاوہ اور کسی کا نام نہیں لیا جاتا۔ لیکن ذرا ہم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی سیاسی تقریر میں آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام ہم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، جس ملک کی آب و ہوا کے اندر ہم رہتے ہیں، جہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں کے ذرات سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ وطن سے وفاداری، وطن سے غداری نہیں، وطن سے وفاداری کرنا ہم کو اسلام سکھاتا ہے۔ تو اب وطن کی محبت کیا ہے؟ وطن سے محبت اور یہاں کے ساتھ ہمارے ذرے ذرے سے محبت ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ آپ ہندوستان کی تاریخ دیکھیں گے عزیزان محترم،
کتابیں بھرپور ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ ظالم حکومت اس کو منظر عام پر نہیں لا رہی ہے. آپ دیکھیں گے یہ آزادی کا جو تصور سر فہرست میں جو نام لیا جاتا ہے تو گاندھی جی کا نام لیا جاتا ہے. لوگ پرواہ نہیں، آزادی کی جنگ میں تھے لوگ، لیکن بقیہ تمام لوگوں کو کیوں پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ اور جب گاندھی جی کے یہ تمام حرکتوں، ان کے تمام عادتوں سے دیکھا جائے تو یہ آزادی کا جو تصور ان کو ملا ہے، وہ خود یہ کہتے ہیں مجھے آزادی کا جو تصور ملا ہے تو میں نے سیکھا ہوں یہ طریقہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کربلا کی قربانیوں سے میں نے سیکھا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں عزیزان محترم؟ گاندھی جی کا خود بیان ہے، میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آزادی کا پیغام میں نے سیکھا. اب یہ غیروں کا یہ عالم ہے، اب اپنوں کا عالم دیکھو عزیزان محترم. ہندوستان کی سرزمین پر ظالموں کے پنجوں سے جب یہ دیش کو آزاد کرنے کا معاملہ آیا، دلی کی سرزمین پر فضل حق خیرآبادی نے یہ فتویٰ جاری کیا، ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں سب پر اب لازم ہو گیا ہے کہ وہ جہاد کے لیے تیار ہو جائے، ہندوستان کو ظالموں سے بچانے کے لیے تیار ہو جائے، انگریزوں سے ہندوستان کو بچانے کے لیے تیار ہو جائے. اور اب جہاد ہم پر واجب ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے، ہندوستان کے بچے بچے پر یہ جہاد فرض ہو چکا ہے. سب سے پہلے فتویٰ جاری کرنے والے فضل حق خیرآبادی جو دلی کی جامعہ مسجد کے سیڑھیوں سے یہ نعرہ بلند فرمائے اور یہ فتویٰ انہوں نے جاری کیا. جب یہ فتویٰ جاری کیا گیا، اس فتوے کو دیکھ کر ایک دو علماء نہیں کئی علماء اس پر متفق ہو کر اس پر دستخط کیے. بالکل برحق ہے، بالکل یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہونا ضروری ہے، اس پر دستخط کیا گیا. اب دیکھو عزیزان محترم، ہندوستان کو آزادی کا ذہن دینے والے کون ہیں؟ مسلمان ہے. شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر علماء کرام یہ ذہن دینے والے. اللہ نے ہم کو آزاد پیدا کیا، اللہ نے ہم کو کسی کا غلام نہیں بنایا، ہم آزاد رہ کر انگریزوں کے اس میں ان کے دباؤ میں کیوں آئے؟ ہم کو آزادی چاہیے. یہ ذہن دینے والے بھی مسلمان ہیں. اور جب یہ مسلمانوں نے یہ ذہن ان کو دیا، دینے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا عزیزان محترم؟ فضل حق خیرآبادی جب یہ فتویٰ جاری کیے دلی کی سرزمین سے، جامعہ مسجد کی سیڑھیوں سے جب یہ آواز یہ صدا بلند ہوئی، آپ کو قید کر دیا گیا. ہندوستان سے دور مقام پر جہاں پر کالا پانی ہوتا ہے وہاں لے جا کر آپ کو رکھ دیا گیا. یہ کالے پانی کی سزا کاٹنے والے کوئی اور نہیں فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمہ ہے کہ وہاں پر ان کو رکھ دیا گیا. اور رکھنے کے بعد کچھ سال گزر گئے، گزرنے کے بعد ان کے بیٹے جب قانونی کارروائی کرتے ہوئے اب میں اپنے والد کو چھڑانے کے لیے جب وہ جاتے ہیں اس مقام پر جہاں پر کالا پانی تھا، اس مقام پر جا کر سارے بندوبست کے ساتھ ساری تیاریوں کے ساتھ جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں عزیزان محترم؟ ایک جنازہ ان کے سامنے سے جا رہا تھا. لوگوں سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ بتاؤ یہ کن کا جنازہ ہے؟ لوگ کہنے لگے یہ وہی شخص کا جنازہ ہے جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ظالموں سے ڈرے بغیر گھبرائے بغیر مسلمانوں کو ہندوستان کو آزادی دلانے کے لیے جنہوں نے سب سے پہلے دلی کی جامعہ مسجد سے فتویٰ جو جاری کیا، یہ انہی کا جنازہ ہے. کن کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے؟ جو آپ کے فرزند جو شہزادے تھے. تو لوگوں سے آپ یہ کہنے لگے کہ اے لوگوں
یہ جن کا جنازہ ہے یہ کوئی اور نہیں ہے، وہی میرے والد بزرگوار ہے۔ آپ نے اس کے بعد وضو کیا، والد محترم کے نماز جنازہ میں آپ شریک ہو گئے، تو کیا قربانیاں ہیں عزیزان محترم، ذرا غور کرے۔ کیوں یہ قربانیاں؟ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ایمان ہم کو یہ بتاتا ہے، یہ ایمانی جذبات، یہ ایمانی قربانیاں ہم کو یہ تعلیم دیتی ہیں، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرے، غداری مت کرے، یہ اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہندوستان کی آزادی میں۔ اور معزز سامعین کرام، یہ ہندوستان کی سرزمین کو جو برکتیں حاصل ہیں، اگر آپ تاریخ کا جائزہ لے، ہم سب کے والد بزرگوار کون ہے؟ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جب جنت سے دنیا میں بھیجا تو وہ جس سرزمین پر قدم رکھے وہ ہندوستان کی سرزمین تھی۔ جب ہندوستان جو غیر منقسم تھا، سری لنکا کی اس سرزمین پر آپ نے قدم رکھا، ابھی بھی آپ کے قدم مبارک کا نشان وہاں پر موجود ہے۔ تو ہندوستان کو یہ شرف ملا کہ سب سے پہلے پیغمبر دنیا میں آئے تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے قدم رکھا، جو ہم سب کے والد بزرگوار ہے، سارے انسانوں کے والد ہے، آدم علیہ السلام۔ اور یہی نہیں معزز سامعین کرام، ذرا غور کرے، سب سے پہلے نماز پڑھی گئی تو ہندوستان کی سرزمین پر نماز پڑھی گئی۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب ہندوستان کی سرزمین پر اتارا گیا، اتارنے کے بعد جس منظر کو، جس واقعے کو مواہب الدنیا کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا گیا، اور سیدی شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان، فاؤنڈر آف جامعہ نظامیہ، جو اپنی کتاب انوار احمدی کے اندر بھی آپ نے اس کو تحریر فرمائے، آپ کو جب اتارا گیا تقاضۂ بشری کے لحاظ سے آپ کو ایک قسم کی ہیبت ہونے لگی۔ بشری تقاضا ہے، انسانی تقاضا ہے، ایک ہیبت ہونے لگی۔ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اے جبرائیل میرے آدم کے پاس جاؤ۔ رب کی بارگاہ سے حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام رب کے حکم سے، اجازت سے آنے کے بعد، سب سے پہلے جب آنے کے بعد توحید اور رسالت کی صدا آپ نے جو بلند فرمائی ہے، ہندوستان کی سرزمین پر آپ نے اذان کی صدا بلند فرمائی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب رب کے یہ کلمات کو آپ نے سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے جو کلمات ہیں سب سے پہلے ہو رہے ہیں، جو صدا بلند ہو رہی ہے، ہندوستان کی سرزمین سے یہ صدا بلند ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب تشریف لاتے ہیں، اللہ کا نام جب یہ لیا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اذان کی، توحید و رسالت کی صدا بلند ہو رہی ہے، اس پاک دھرتی سے، ہندوستان کی سرزمین سے بلند ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں معزز سامعین کرام، اس کے بعد جب آدم علیہ السلام اللہ کی پاکیزہ نام کو، حضور علیہ السلام کی اس اسم مبارک کو، اس اذان کو جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو سکون ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے آپ زمین پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، 2 رکعت شکرانی نماز آپ پڑھتے ہیں، تو پتا کیا چلا؟ سب سے پہلے اذان بلند ہونے والی ہندوستان کی سرزمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صدا کو بلند فرمایا، تو وہ یہ پاکیزہ دھرتی ہے، اور
نماز سب سے پہلے قائم ہونے والی، سب سے پہلے ادا کی جانے والی نماز بھی وہ ہندوستان کی سرزمین پر ادا کی گئی ہے۔ جب نماز کو آپ نے ادا کیا، اس کے بعد معزز سامعین کرام، خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام تیار کرتے ہیں۔ تیار کرنے کے بعد پروردگار عالم جب حج کا حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے حج کا ارادہ کر کے نکلنے والے ہندوستان کی سرزمین سے کوئی اور نہیں، وہ آدم علیہ السلام ہے۔ کتنی مقبولیت اس سرزمین کو ہے، آپ غور کریں عزیزان محترم۔ سب سے پہلے حج کا ارادہ کرنے والے، اذان بلند ہونے والی اور اس دھرتی پر نماز ادا کی جانے والی، یہ سب کے سب پہلا شرف اگر کسی کو ملا ہے، یہ ہندوستان کی سرزمین کو یہ تمام چیزیں ملی ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے حکم سے جو پہنچتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے 7 قدم میں آپ وہاں پر پہنچ گئے، اور 1-2 حج نہیں، حج ادا کر کے پھر ہندوستان آپ تشریف لائے۔ ہندوستان کو آپ نے چھوڑا نہیں، ہندوستان آپ تشریف لائے، اور ہندوستان آپ تشریف لانے کے بعد 1-2 حج نہیں، روایتوں میں آتا ہے 30 سے لے کر 40 حج تک آپ ہی سرزمین سے لے کر مکہ المکرمہ جا کر آپ حج ادا فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگائے عزیزان محترم کتنی برکتیں اس سرزمین کو حاصل ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہندوستان کی سرزمین پر جب تشریف لائے، آپ کے پشت مبارک میں کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جو سارے پیغمبروں کے سردار، حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہا ہے، آدم علیہ السلام کے صلب سے ہوتے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے، دنیا میں تشریف آوری کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، مکہ المکرمہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن یاد رکھے سب سے پہلے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اگر قدم رکھا تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر رکھا ہے، جو آدم علیہ السلام کے صلب میں موجود تھا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں عزیزان محترم، آپ کے بیٹے شیس علیہ السلام کے پاس وہ نور مبارک منتقل ہوا۔ اب پھر اس کے بعد دیگر پیغمبروں سے ہوتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلب میں منتقل فرمایا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں تو اس سرزمین کی کتنی خصوصیات ہے، آپ اندازہ لگائے۔ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محمدی سرزمین پر آیا تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا چاہیے اس کی خصوصیات؟ جو ساری کائنات کے سردار ہیں وہ اس سرزمین پر آ رہے ہیں، تو ہندوستان کی سرزمین پر آ رہے ہیں، تو اور کیا چاہیے اس کے لیے خصوصیات؟ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے پیغمبروں کا سلسلہ ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجتا گیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا، قوم 950 سال تک آپ تبلیغ و رسالت کے کام کو، فریضے کو انجام دیتے رہے، لوگ بات سننے والے نہیں، بس کچھ ہی لوگ آپ پر ایمان لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ ایک کشتی کو بنا دو،
اور اس کشتی میں ہر ایک کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر دو، جو کشتی میں رہے گا وہ نجات پائے گا، جو باہر رہے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اعلان ہو گیا رب کی طرف سے۔ اور یہ بھی قرآن کریم کے اندر اعلان ہو گیا، وہ پانی جو طوفان آئے گا تو وہ پانی کہاں سے آئے گا؟ مورخین کرام لکھتے ہیں کہ وہ پانی کا جو اللہ کے کلام میں ذکر ہوا، جہاں سے پانی ابلے گا، جہاں سے طوفان آئے گا، ساری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، تو وہ پانی کہاں پر ہے، کہاں سے نکلے گا؟ تو علماء کرام تحقیق کرتے ہوئے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرزمین پر ایک سمندری علاقے کے کچھ بازو میں ایک ایسا مقام ہے، وہاں سے پانی کو ابلنے کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، وہاں سے پانی نکلے گا۔ تو پتہ کیا چلا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق بھی اس سرزمین سے ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں معزز سامعین کرام، یہ تو دیگر پیغمبروں کی بات تھی۔ حضور علیہ السلام اس سرزمین سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہند کی سرزمین سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی سرزمین سے مجھے وفا کی بو آتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پر حضور علیہ السلام کے چاہنے والے ایسے ہیں، یہاں کی آب و ہوا سے مجھے وفاداری کی بو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسی لیے بیان فرماتے ہیں، صبح سے پاکیزہ ہوا مجھے جو نظر آتی ہے تو وہ ہندوستان کی سرزمین کی ہوا مجھے نظر آتی ہے۔ یہ کرم ہے ہندوستان کی سرزمین پر اتنی۔ آپ تاریخ کو پڑھیں گے، جائزہ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر پھلوں کے اندر بھی مٹھاس ایسی دیا جو اور جگہ پر یہ پائے نہیں جاتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کی حکومت اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں کو اوروں کو فروخت کر دیتی ہے، اور جو بالکل کم ہوتے ہیں اس کو ہندوستان کے لیے رکھ دیتی ہے، یہ بیچ دیتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جو یہاں کے میووں میں جو مزہ ہے، وہ مزے کے پیچھے جنت سے جو لذتیں ہیں، وہ لذتوں کی کچھ لذت اس میں موجود ہے۔ کیوں ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس سرزمین پر اتارا گیا تو آپ کے جسم مبارک میں کیا تھے؟ جنت سے جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو وہاں کے پتے آپ جسم مبارک پر آپ کو تھے۔ سرزمین ہندوستان پر جب آپ تشریف لائے تو وہ پتے ہوا میں اڑنے لگے، ہوا میں بکھرنے لگے اور جا کر درختوں سے لگنے لگے، اور جب وہ درختوں سے وہ پتے لگنے لگے تو وہ پتوں کا اثر ان درختوں کے اندر پایا گیا، اور جب وہ درختوں کے اندر پایا گیا تو یہاں کے جتنے پھل پھلانی ہے اور جتنے فروٹس ہیں تو اس کے اندر بھی وہ لذت آنے لگی، اور ایسی لذت آنے لگی کہ وہ مزے، وہ لذتیں کوئی اور مقام پر آپ نہیں پا سکتے۔ ایسی لذتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر رکھ دیا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، یہاں کی جڑی بوٹیوں کے حساب سے دیکھا جائے، یہاں کے مسالوں کے حساب سے دیکھا جائے، یہاں کے اور چیزوں کے حساب سے دیکھا جائے، تاریخ گواہ ہے کیرلا سے ایک بادشاہ حضور علیہ السلام کی سرزمین پر جب تشریف لے جاتے ہیں مکہ المکرمہ، تو وہاں پر پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے ہیں۔ تو مدینہ المنورہ آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہونے کے بعد آپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہاں کے مسالوں میں سے ادرک پیش فرماتے ہیں۔ ادرک اور سونٹ جو ہوتی ہے، تو وہ سونٹ ادرک حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کیا گیا۔ حضور علیہ السلام اس ادرک کو اور وہ سونٹ کو آپ تناول فرماتے ہیں، صحابہ کے درمیان بھی اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرزمین سے ایسی چیزوں کو اگا رہا ہے جس کو ہم کالی مرچ کہتے ہیں۔ اطباء جو ہوتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں،
ڈاکٹر سے مراد یہ انگریزی ڈاکٹر نہیں جو پتوں سے وغیرہ دوسری چیزوں سے جو علاج کرتے ہیں، اس کی قدر کیا ہے ان کو معلوم ہے۔ اور یہ ہندوستان سے ہوتے ہوئے عرب ممالک میں سونے کے دام میں اس کو بکایا جاتا تھا، سونے کے دام میں اس کو فروخت کیا جاتا تھا، اتنا مہنگا ان کو پیش کیا جاتا تھا۔ اب وہ لوگ جائزہ لینے لگے کہ کالی مرچ کہاں سے ملتی ہے، تو وہ تحقیق کرتے ہوئے جب آئے تو وہ ہندوستان کی سرزمین پر وہ اگتی ہے اور ہندوستان کی سرزمین سے وہ نکلتی ہے۔ جب ان کو پتا چلا، معزز سامعین کرام، آپ دیکھتے چلے جائے، تاریخ کا جائزہ لیتے چلے جائے، یہ تو میں مختصر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور پر مختصر تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھا، لیکن جب جنگ آزادی کا آپ معاملہ دیکھیں گے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 14,000 علماء کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا۔ معمولی بات ہے عزیزان محترم، کئی علماء اکرام اس میں شہید ہو گئے اور کئی علماء سے ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا اور ان کو خطرناک سزائیں دی گئی ہیں، کالا پانی کی سزائیں وہ لوگ کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہ آزادی کا ذہن دینے والے ہندوستان کے اندر کوئی اور نہیں، وہ مسلمان تھا جو مسلمان ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ دیکھو ہم کو آزادی چاہیے۔ وہ فتویٰ جاری ہونے کے بعد سب علماء نے اس فتوے کی تائید کیا اور کرنے کے بعد سب ایک جاں ہو کر ایک ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے۔ اور آپ دیکھیں گے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ وہ کیسی اللہ والی شخصیت ہے کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایسا جہاد آپ نے بلند کیا، بڑے بڑے بزرگان دین اللہ والے علماء کرام، ایک دو قربانیوں کا نتیجہ نہیں ہے جو آج ہم آزادی منا رہے ہیں، ہزاروں کی قربانی اس کے پیچھے موجود ہے، جس میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اغیار کی تعداد بھی ہے لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن آج کئی تاریخ کے اندر ان باتوں کو ذکر نہیں کیا جاتا، نہ سلیبس میں ان کتابوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی میں فلاں عالم دین نے جہاد کیا، فلاں علماء نے کیا، فلاں علماء نے کیا، فقط اور فقط اب اس میں نام لیا جاتا ہے، گنے چنے چند لوگوں کا نام لے لیا جاتا ہے۔ گاندھی جی سے ہوتے ہوئے چند لوگوں کو نام لیتے ہوئے کہتے ہیں جنگ آزادی میں یہ لوگ شریک تھے، بقیہ لوگوں کو بلایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، یہ علماء نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان کو جو آزاد کرایا ہے، حضور علیہ السلام کی وہی حدیث پاک کے پیش نظر ہندوستان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، اسی کے پیش نظر انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر قوم کو دلوں کے اندر، قوم کے اندر آزادی کا ذہن پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھ کر لڑتے رہے، اور جس میں مدارس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اور یہ آزادی کے اندر عورتیں نہیں لڑی، ایسا ہرگز نہیں ہے، عورتیں بھی کئی عورتیں اس میں لڑی ہیں، اور آزادی کی جنگ کے اندر جیسے علماء ہے، مسلمان ہے، اغیار ہے، سب کچھ ہے، تو اسی طرح سے عورتیں بھی اس کے اندر شامل تھی۔ اب آپ دیکھیں گے جب ہندوستان فتح ہو گیا، ہندوستان کا جو ترنگا لہرایا جا رہا ہے، یہ بنانے کا جو فیصلہ کیا گیا، اس کو بنانے کا جو حق دیا گیا، وہ خاتون کئی اور جگہ کی نہیں تھی، حیدرآباد کی سرزمین کی خاتون تھی، جو 3 رنگوں کو ملا کر بیچ میں ایک چکر کی طرح ڈال کر جو ہندوستان کا ترنگا بنانے والی جو خاتون ہے، وہ حیدرآباد کی سرزمین پر رہنے والی خاتون ہے۔ تو یاد رکھے عزیزان محترم، ہم ان تمام چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے،
اور وطن سے بے حد محبت کرنے کی ہم کو ضرورت ہے، اور یہ ہمارے لیے ایمانیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ جو